جون 1958 کے اوائل میں صدر اسکندر مرزا معمول کے مطابق پورے 1 بجے اپنے کمرے سے اٹھ کر اپنے سیکرٹری قدرت اللہ شہاب کے دفتر کی کھڑکی کے پاس آئے۔ انہوں نے معمول کے مطابق پوچھا، کوئی ضروری کام تو نہیں؟ نفی میں جواب ملنے پر وہ خدا حافظ کہہ کر ایوان صدر کی جانب چل پڑے، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد دوبارہ تیز تیز قدموں سے واپس آتے دکھائی دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں کیسے پہلا مارشل لا لگا اور اس کے اثرات کیا مرتب ہوئے۔ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو دوسروں سے شیئر کریں۔ دوستو، قدرت اللہ شہاب اپنی خود نوشت شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اسکندر مرزا ان کے کمرے میں آئے اور کہا کہ وہ ایک ضروری بات تو بھول ہی گئے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک شہاب کی میز سے ایک ورق اٹھایا اور وہیں کھڑے کھڑے وزیر اعظم فیروز خان نون کے لیے ایک 2 سطری نوٹ لکھا۔ اس نوٹ میں کہا گیا تھا کہ ہماری باہمی متفقہ رائے کے مطابق بری افواج کے کمانڈر ان چیف کے طور پر جنرل محمد ایوب خان کی ملازمت میں 2 سال کی توسیع کے احکامات فوری جاری کر دیے جائیں۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ صدر نے اس پر موسٹ امیڈیٹ کا لیبل اپنے ہاتھ سے لگایا اور حکم دیا کہ یہ نوٹ سیکرٹری خود جا کر عملے کے بجائے وزیر اعظم کو براہ راست پہنچائیں۔ دوستو، شہاب لکھتے ہیں کہ یہ مختصر سا پروانہ بڑی عجلت میں اور اس قدر لاپرواہی کے عالم میں لکھا گیا تھا کہ صدر اسکندر مرزا کے ہونٹوں میں لٹکے ہوئے سگریٹ کی راکھ بھی اس پر 2 بار گر چکی تھی، لیکن کاغذ کے اس چھوٹے سے پردے نے ہمارے ملک کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اگر جون 1958 میں جنرل ایوب کی میعاد ملازمت میں 2 سال کی توسیع نہ ہوتی تو پاکستان کی تقدیر کا ستارہ جس انداز سے چمکتا، اس کا ذائچہ تیار کرنے کے لیے کسی خاص علم نجوم کی ضرورت نہیں تھی۔ جنرل ایوب کی مدت ملازمت میں توسیع کا یہ فیصلہ اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ ان سلسلہ وار واقعات کی ایک کڑی تھی جس نے پاکستان میں 7 اکتوبر 1958 کو پہلے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ اس سلسلے کا آغاز پاکستان بننے کے فوری بعد ہی ہو گیا تھا۔ پاکستان کے قیام کی ابتدائی برسوں میں ہی سے سیاسی نظام عدم استحکام سے دوچار تھا۔ ملک بننے کے 1 سال بعد بانی پاکستان محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ملک بنانے والی جماعت مسلم لیگ میں اقتدار کی کشمکش کا آغاز ہوا۔ پاکستان کی تاریخ پر کئی کتابوں کے مصنف ڈاکٹر صفدر محمود نے اپنی تصنیف مسلم لیگ کا دور حکومت میں لکھا ہے کہ مسلم لیگ کے جن رہنماؤں کو تحریک پاکستان میں قیادت کا شرف حاصل ہوا، انہیں قیام پاکستان کے بعد 1 سال سے بھی کم عرصے کے اندر محض اقتدار کے لیے سیاست کا یہ کھیل زیب نہیں دیتا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نچلی سطح پر مسلم لیگی رہنماؤں کو قوم اور ملک کی مشکلات کا احساس نہیں تھا۔ سیاسی حالات نے ایک اور بڑی کروٹ اس وقت لی جب مسلم لیگ کے اہم رہنما اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی کے ایک جلسہ عام میں قتل کر دیا گیا۔ صفدر محمود کے مطابق اس قتل کے بارے میں بھی عام خیال یہی تھا کہ یہ کسی منظم سازش کے تحت کیا گیا۔ صفدر محمود لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد اس وقت کے وزیر خزانہ غلام محمد وزیر اعظم بننے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا اور غلام محمد کو گورنر جنرل بنا کر خود وزیر اعظم کا عہدہ سنبھال لیا۔ تاریخ دان عائشہ جلال اپنی کتاب دی اسٹیٹ آف مارشل رول میں خواجہ ناظم الدین کے اس اقدام کو پاکستان کی بیوروکریسی میں اقتدار کے لیے مسابقت کا نقطہ آغاز تصور کرتی ہے۔ عائشہ جلال نے لکھا ہے کہ عبوری آئین میں وزیر اعظم کی موت کی صورت میں گورنر جنرل کو نئی کابینہ بنانے کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ گورنر جنرل نے اس کے بجائے خود ہی وزارت عظمیٰ سنبھال لی۔ اس فیصلے سے آئین میں دیا گیا انتقال اقتدار کا طریقہ غیر متعلق ہو گیا اور عائشہ جلال کے مطابق پارلیمنٹ اور عوام کی رائے بھی بے وقت ہو گئی۔
وزیر اعظم محمد علی بوگرا بھارتی ہم منصب پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی جو ملاقات۔ صفدر محمد کے مطابق مسلم لیگ کا بنگالی گروپ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ ان کا خیال تھا کہ گورنر جنرل بے اختیار اور محض آئینی سربراہ ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے غلام محمد کو یہ عہدہ دینے کی حمایت کی، لیکن ان کے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ غلام محمد وہ پہلے سرکاری افسر تھے جنہیں وزیر اعظم لیاقت علی خان نے مالیاتی امور کے تجربے کی وجہ سے کابینہ میں شامل کیا تھا۔ ایک نوزائیدہ ملک میں کوئی متفقہ آئینی بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے ایک عبوری انتظام تھا، لیکن بعد میں غلام محمد گورنر جنرل بن بیٹھے۔ بعد ازاں وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی کابینہ میں بھی ایک اور سرکاری افسر چودھری محمد علی کو خزانہ کا قلمدان دیا گیا۔ صفدر محمود لکھتے ہیں کہ غلام محمد کا گورنر جنرل بن جانا بھی حیرت انگیز تھا، لیکن بعد ازاں چودھری محمد علی کا وزیر اعظم بننا سیاست میں قیادت کے فقدان کی واضح مثال تھا۔ اس کے علاوہ صفدر محمود کے نزدیک صوبائی وزرائے اعلیٰ کی بار بار برطرفی اور گورنر راج کا نفاذ بیوروکریسی کی سیاست میں غلبے کی مرکزی وجہ تھی۔ قیام پاکستان کے بعد 7 برسوں میں 10 صوبائی وزرائے اعلیٰ کو کرپشن کے الزامات کی بنا پر ہر طرف برطرف کیا گیا اور صوبوں میں گورنر راج نافذ کیے گئے۔ صفدر محمود لکھتے ہیں کہ گورنر راج کا مطلب ہوتا ہے بیوروکریسی کی حکومت۔ بار بار گورنر راج لگنے سے بیوروکریسی مضبوط ہوئی اور اسے اقتدار کا چسکا پڑ گیا۔ پاکستان میں فوج کے کردار کی تاریخ پر اپنی کتاب کراس سورڈز میں شجاع نواز لکھتے ہیں کہ سیاسی اداروں کی اس کمزوری کی وجہ سے اہم فیصلوں اور پالیسی سازی میں بیوروکریسی کا کردار بڑھتا گیا۔ ان کے مطابق اس دور میں 3 افراد کی مثلث تیزی سے پاکستان کی سیاست میں طاقتور ہوئی: سیکرٹری دفاع اسکندر مرزا، سیکرٹری خزانہ غلام محمد اور اس وقت کے آرمی چیف ایوب خان عدلیہ کی مدد سے ریاستی اداروں پر اپنی گرفت جما چکے تھے۔ قیام پاکستان کے وقت اسکندر مرزا اور غلام محمد انڈین سول سروس کے سینئر ترین افسر تھے۔ ایوب خان پاکستان کی فوج کے پہلے مقامی سربراہ تھے اور مورخین کے مطابق انہیں یہ عہدہ اسکندر مرزا کی مدد سے حاصل ہوا تھا۔ اس سے قبل 2 سینئر فوجی جرنیلوں کے فضائی حادثے میں موت سے ان کا راستہ صاف ہو گیا تھا۔ حسن عسکری رضوی اپنی کتاب ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان میں لکھتے ہیں کہ لیاقت علی خان کے بعد وزیر اعظم بننے والے خواجہ ناظم الدین ایک مخلص سیاستدان تھے، لیکن بیوروکریسی ان کے طرز حکمرانی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا تعلق بنگال سے تھا۔ پاکستان کے قیام کو 6 برس سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن سیاسی قیادت ملک کا متفقہ آئین نہیں بنا سکی تھی۔ قانون آزادی ہند 1947 کی دفعہ 18 اور گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ عبوری آئین کے طور پر اختیار کیا گیا۔ یہ محض انتظامی امور چلانے کے لیے تھا، لیکن ایک مکمل دستور کی ضروریات پوری نہیں کرنا تھا۔ لیاقت علی خان متفقہ آئین نہیں بنا سکے اور اس کے بعد خواجہ ناظم الدین بھی یہ کام نہیں کر سکے۔ خواجہ ناظم الدین نے بنیادی اصولوں کی ایک کمیٹی بنا کر دستور ساز اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے سفارشات تیار کرائیں، لیکن پارلیمان میں تمام صوبوں کے مساوی نمائندگی کی تجویز کی وجہ سے مسلم لیگ کے اندر ہی تنازعات پیدا ہو گئے۔ اس دوران احمدیوں کو غیر مسلم قرار دلانے کی تحریک شروع ہو گئی۔ اس تحریک کا مطالبہ تھا کہ احمدی جماعت سے تعلق رکھنے والے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان کو کابینہ سے برطرف کیا جائے۔ اس تحریک کے نتیجے میں اس وقت کے مغربی پاکستان میں کئی شہروں میں امن و امان خراب ہوا۔ ملک کے تقریباً ہر حصے میں مختلف دھڑوں کے درمیان تصادم کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی۔ لاہور میں حالات اس قدر بگڑ گئے کہ وہاں 6 مارچ 1953 کو مارشل لا نافذ کرنا پڑا۔ اسکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا اپنی کتاب پالیسی ٹو پاکستان میں لکھا ہے کہ ان کے والد ہی نے وزیر اعظم کو مارشل لا لگانے پر قائل کیا تھا۔ ان کے ہدایات پر سیالکوٹ ڈویژن سے میجر جنرل اعظم خان کو کمک فراہم کی گئی، جنہوں نے تیزی سے صورتحال پر قابو پا لیا۔
یہ بحران ابھی پوری طرح قابو میں نہیں آیا تھا کہ پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا ہو گیا اور ملک کو اقتصادی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ مورخین کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد اس صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے اور انہوں نے ان بحرانوں کو بنیاد بنا کر 17 اپریل 1953 کو خواجہ ناظم الدین کو وزارت عظمیٰ سے برطرف کر دیا اور اسمبلیاں تحلیل کر دی۔ غلام محمد گورنر جنرل کی حیثیت سے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن آئین سازی کی صورت میں یہ ممکن نہ ہوتا۔ خواجہ ناظم الدین ملک کا پہلا آئین بنانے کی کوشش تیز کر چکے تھے اور اس لیے غلام محمد نے انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ کیا۔ گورنر جنرل کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اس اقدام کے خلاف آئین ساز اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کارنیلیس نے گورنر جنرل کے اقدام کو اختیارات سے تجاوز قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا تھا۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف گورنر جنرل نے اس وقت کی فیڈرل کورٹ میں اپیل کر دی۔ جسٹس محمد منیر اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس تھے اور انہوں نے نظریہ ضرورت کا سہارا لیتے ہوئے گورنر جنرل کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ پاکستان میں لگنے والی پہلے مارشل لاء پر کیلیفورنیا کے نیول پوسٹ گریجویٹ اسکول کے لیے اپنے تحقیقی مقالہ میں محقق نعمان چودھری نے لکھا ہے کہ اس فیصلے سے فوج اور بیوروکریسی ملک میں بادشاہ گر بن گئے اور سیاستدانوں کے مزید دیوار سے لگا دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جسٹس منیر کے اس فیصلے نے مستقبل کے فوجی مداخلتوں کی راہ بھی ہموار کی اور اقتدار کو طول دینے کے لیے بیوروکریسی اور فوجی قیادت کو عدلیہ پر انحصار کا راستہ بھی دکھایا۔ قدرت اللہ شہاب کے مطابق گورنر جنرل غلام محمد آئین سازی کے متعلق ہر قسم کے اختیارات اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ان کا ارادہ تھا کہ وہ آئین ساز اسمبلی کی جگہ اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کو نامزد کر کے ایک آئینی کنونشن تشکیل دے دے اور اسی سے آئین بنوا لے۔ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد گورنر جنرل غلام محمد نے قومی اسمبلی تحلیل کر دی، لیکن اکتوبر 1954 کو ایک اور بیوروکریٹ محمد علی بوگرا کو وزیر اعظم بنا دیا۔ سرحد سے ڈاکٹر خان صاحب اور حسین شہید سہروردی کے ساتھ ساتھ آرمی چیف جنرل ایوب خان کو بھی وزارت دفاع کا عہدہ دے کر کابینہ میں شامل کر لیا۔ شجاع نواز کے مطابق اس کے بعد بیوروکریٹ اور فوج مل کر وزیر اعظم تبدیل کرتے رہے اور سیاستدان عوام کی نظر میں مزید بے اعتبار ہو گئے۔ گورنر جنرل غلام محمد کی صحت تیزی سے خراب ہو رہی تھی، وہ علاج کے لیے بیرونی ملک چلے گئے اور اس دوران ایک اور سینئر بیوروکریٹ اور وزیر داخلہ اسکندر مرزا قائم مقام گورنر جنرل بن گئے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ غلام محمد جب ملک واپس آئے تو ان کی دماغی حالت پیچیدہ ہو گئی تھی۔ اسکندر مرزا اور ایوب خان نے انہیں عہدے سے سبکدوش کرانے کے لیے رابطے شروع کر دیے تھے۔ بالآخر یہ کوششیں کامیاب ہوئی اور اگست 1955 میں اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھال لیا اور وزیر اعظم محمد علی بوگرا سے استعفیٰ لے لیا۔ اسی خدمت کے صلے میں میر جعفر علی خان کو بنگال کا نواب بنایا گیا تھا اور انہی کا خاندان بعد میں نوابین بنگال کہلایا۔ اسکندر مرزا کا تعلق اسی نوابین بنگال کے خاندان سے تھا۔ اسکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا کی کتاب پالیسی ٹو پاکستان کے مطابق پہلی عالمی جنگ کے بعد برطانوی حکومت نے ہندوستان کی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کو فوج کی قیادت میں شامل کرنے کے لیے انہیں برطانیہ کے سینڈ ہیسٹ ملٹری کالج سے تربیت دلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مارچ 1950 میں غلام محمد نے مغربی پاکستان کے صوبے کے قیام کے لیے ویسٹ پاکستان آرڈر جاری کیا تھا۔ 1955 میں 30 ستمبر کو اسمبلی نے اسے قانونی حیثیت دینے کے لیے بل منظور کر لیا اور اسی سال 14 اکتوبر کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔ اس دوران مشرقی پاکستان کی اکثریتی آبادی کے جانب سے آئین بنانے کے لیے مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا۔ بالآخر 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین بن گیا، جو وزیر اعظم چودھری محمد علی کا کارنامہ تھا۔
آئین کی منظوری کے بعد اسکندر مرزا صدر بن گئے اور چودھری محمد علی وزیر اعظم بن گئے۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ اسکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی باشندوں اور پابندیوں میں مقید ہو کر رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ بنے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے اسکندر مرزا صاحب نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ شہاب کے مطابق اسکندر مرزا اس پارٹی کی تشکیل کے کام میں اتنے منہمک تھے کہ وہ روزمرہ فائلیں بھی نہیں دیکھتے تھے۔ شہاب کے مطابق ریپبلکن پارٹی بننے کے بعد اسکندر مرزا کے ہاتھ میں جیسے جادو کی چھڑی آ گئی۔ عہدہ سنبھالنے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ قدرت اللہ شہاب کا کہنا ہے کہ اسکندر مرزا 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ایک یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوسرا یہ کہ ملک میں مستحکم حکومت چلانے کے قابل کوئی سیاستدان موجود نہیں، اور تیسرا یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو مشرقی و مغربی پاکستان میں یکساں اعتماد حاصل کرنے کا کاروبار حکومت سنبھال سکے۔ جون 1957 میں بالآخر ایوب خان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی گئی۔ ایوب خان کمانڈر ان چیف کے طور پر اپنی ملازمت کی دوسری 4 سالہ مدت ختم کرنے والے تھے اور حکومت ان کی جگہ کسی اور جنرل کو مقرر کر سکتی تھی۔ 1958 کا سال چڑھتے ہی اسکندر مرزا صاحب کی کرسی صدارت پر عام انتخابات کا خوف شمشیر برہنہ کی طرح لٹک گیا۔ انتخابات نومبر 1957 میں منعقد ہونا تھے، لیکن کسی قدر ہیرا پھیری کے بعد 1958 تک ملتوی کر دیے گئے۔ اس کے بعد مزید ہیرا پھیری سے 1959 تک کھسک گئے۔ انتخابات ہونے کی صورت میں اسکندر مرزا کو صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتے، کیونکہ کوئی صدر 2 میعادوں تک اس عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا تھا، اور اگر انتخابات ہوتے تو میجر جنرل اسکندر مرزا کو صدارت سے دستبردار ہونا پڑتا یا انہیں مستعفی ہو کر دوبارہ صدارتی انتخابات لڑنا پڑتے۔ بڑھتی ہوئی سیاسی ہنگامہ خیزی کو جواز بنا کر بالآخر 7 اکتوبر